تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو ناکامی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گہری حکمت اور ایک بالکل مختلف قسم کی فتح کا سبق ہوتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک واقعے محاصرہ طائف پر نظر ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل کامیابی کے معنی کیا ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، یہ جملہ اصل میں محاصرہ طائف کی پوری روح ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی فتوحات میدان جنگ سے باہر صبر اور حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے پہلا حصہ دیکھتے ہیں، ناقابل تسخیر قلعہ۔ بات ہے سن 8 ہجری کی۔ غزوہ حنین میں ایک شاندار فتح تو مل چکی تھی، لیکن شکست خوردہ دشمن بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ مطلب جنگ کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ تو شکست خوردہ ثقیف قبیلے نے کیا کیا؟ وہ سیدھا طائف کی مضبوط دیواروں کے پیچھے جا چھپے۔ ان کا منصوبہ بہت سیدھا تھا، دروازے بند کر دو، اپنے پاس موجود بے تحاشا وسائل پر بھروسہ کرو اور بس انتظار کرو کہ مسلم فوج تھک ہار کر خود ہی واپس چلی جائے۔ یہ محاصرہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت گہری ذاتی تاریخ بھی چھپی ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، کچھ سال پہلے اسی شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رد کیا گیا تھا بلکہ پتھر مارے گئے تھے۔ آج وہ ایک فاتح کمانڈر کے طور پر واپس آئے تھے، لیکن ان کا مقصد انتقام لینا نہیں تھا بلکہ اصلاح کرنا تھا۔ دوسرا حصہ، طاقت کی آزمائش۔ تو وقت بالکل ضائع نہیں کیا گیا۔ اسلامی لشکر نے فوراً طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ مقصد بالکل صاف تھا، دشمن کو دوبارہ منظم ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا ہے۔ اب قلعے کی دیواروں سے براہ راست ٹکرانا لازمی ہو چکا تھا، اور قلعے کا جواب بھی فوراً آیا، تیروں کی ایسی بارش کی صورت میں جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیواروں کی اونچائی کی وجہ سے دشمن کو ایک زبردست فائدہ حاصل تھا، اور اس حملے میں مسلم افواج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دفاعی برتری کو توڑنے کے لیے ایک نئی جنگی ٹیکنالوجی میدان میں لائی گئی، منجنیق۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ قلعے کی دیواروں پر بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے کیٹاپولٹس کا استعمال کیا گیا۔ یہ طاقت کا جواب جدید ٹیکنالوجی سے دینے کی ایک کوشش تھی، لیکن منجنیق کے اتنے طاقتور حملوں کے باوجود طائف کی دیواریں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ محاصرہ ایک جگہ آ کر رک گیا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ صرف طاقت کے زور پر اس قلعے کو فتح کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ تیسرا حصہ، تحمل کی حکمت۔ تو جب طاقت ناکام ہو گئی تو ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ اب جنگ کا رخ دیواروں سے ہٹ کر دلوں اور دماغوں کی طرف مڑنے والا تھا۔ تب ایک ایسا اعلان کیا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ طائف کے جو غلام قلعے سے نکل کر آئیں گے وہ آزاد ہوں گے۔ یہ ایک شاندار نفسیاتی چال تھی۔ اب حملہ پتھر کی دیواروں پر نہیں بلکہ دشمن کے سماجی ڈھانچے پر تھا، ایک ایسا اقدام جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ یہ محض ایک جنگی چال نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی بنیادی اقدار کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اس اعلان نے طائف کے رہنماؤں پر شدید اخلاقی دباؤ ڈالا اور بہت سے غلاموں کو آزادی کی امید دلائی۔ پیغام بالکل واضح تھا، اسلام فتح سے زیادہ انصاف اور آزادی کو اہمیت دیتا ہے۔ کئی دنوں کے محاصرے اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ یہ شکست تسلیم کرنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک گہری اور دور اندیش حکمت عملی کا حصہ تھا۔ چوتھا حصہ، بد دعا نہیں بلکہ دعا۔ اب ہم اس واقعے کے سب سے طاقتور لمحے تک پہنچتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جو تلوار کی طاقت پر رحم کی فتح کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سوچے، یہ وہی شہر تھا جس نے انہیں لہو لہان کیا تھا، لیکن انہوں نے بد دعا کے بجائے دعا کا انتخاب کیا۔ اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لیا۔ یہ فتح پر رحم کی ایک بے مثال ترجیح تھی۔ تو محاصرہ ختم کرنے کا یہ فیصلہ اور اس کے بعد یہ دعا در حقیقت اسلام کی سب سے بڑی اخلاقی فتح تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حقیقی طاقت صبر، انسانیت اور معاف کر دینے میں ہے، نہ کہ صرف فتح حاصل کر لینے میں۔ پانچواں حصہ، صبر کے ذریعے فتح۔ تو اس صبر اور رحم کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی نے آخرکار کیسی فتح حاصل کی۔ محاصرہ اٹھا لیا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد طائف کے قبیلہ ثقیف کا ایک وفد خود مدینہ آیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ بغیر کسی مزید خون ریزی کے طائف اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ جو کام تلوار نہ کر سکی وہ اخلاقی فتح نے کر دکھایا۔ تو طائف کا محاصرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس سے ہمیں قیادت اور حکمت عملی کے بارے میں کچھ ایسے اسباق ملتے ہیں جو ہمیشہ کام آتے ہیں، جیسے کہ فوری فتح ہمیشہ مقصد نہیں ہوتی، صبر، اخلاقی برتری اور رحم دلی یہ اکثر سب سے طاقتور ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس طرح طائف کی کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، فتح کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا یہ قلعوں کو فتح کرنا ہے یا دلوں کو جیتنا؟